الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الأيام نداولها بين الناس. صدق الله العظيم. قابل عزت احترام حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور گلشن امینی کے نوشگفتہ پھولوں، وقت کی یہ داستان ہے بہت کچھ پر آیا، زخمی دل کے ساتھ میں کیسے کروں اس کا بیان. غم کا دریا موجزن ہے، آنکھ ہے سیل رواں، ہے قلم خاموش میرا اور نہیں چلتی زبان. ہماری بدقسمتی کہیو یا ہمارے اعمال و کردار کا نتیجہ، یا مشیت ایزدی سے تعبیر کیجئے کہ ابھی ہم غلامی کی زنجیروں سے نکلنے ہی نہ پائے تھے، ابھی ہم آزادی کی تحریش پہ کھڑے ہی ہو نہ پائے تھے کہ دوبارہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے. ابھی ہم گلشن وطن میں اپنا نشے من بھی نہ بنا پائے تھے کہ اسے اجاڑ دیا گیا. ابھی ہم اڑنے کے قابل ہی نہ ہوئے تھے کہ ہمارے پروں کو قطر دیا گیا. گویا یاجوج ماجوج کی دیوار دوبارہ کھڑی کر دی گئی اور ہم نہ کردہ گناہوں کی سزا مرگ مفاجات کا مصداق ہو گئے. عزیزان گرامی، عصر حاضر کا روح فرسا منظر، دل خراش و درد انگیز حادثہ، مسلمانوں کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ، یہ تمام کے تمام وجوہات آپ کے سامنے ہیں. ارے جس گلستان کے حصول کے لیے مسلمانوں نے خار گلشن کو چنا تھا، وہ ہندوستان کہ جس کے حریت کے باغ کو مسلمانوں نے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان کہ جس کے آزادی کے خاطر مسلمان بحر ناآشنا اسرائیل میں کود پڑے تھے اور بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا، مگر آج وہی مسلمان اسی کنٹری کے اندر تختہ مشق و ستم بنے ہوئے ہیں. ان کی جد و جہد، ان کی قد و کاوش کو فراموش کیا جا رہا ہے، ان کے نقوش کو مٹایا جا رہا ہے. گویا جنگ آزادی میں مسلمانوں کا وجود ہی نہیں تھا. شاعر نے کیا خوب درد کا اظہار کیا ہے ظلم و ستم کی زد میں نام و نشاں ہمارا، ہے ظلم و ستم کی زد میں نام و نشاں ہمارا، برباد ہو چکا ہند میں امن و امان ہمارا. ہم کس منہ سے کہیں اے اقبال یہ مصرع تمہارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. عزیزان گرامی، لیکن میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس بدمستی کے خواب کو بھول جائیے، یہ ہرگز نہیں ہونے والا ہے. ارے تم کیا سمجھتے ہو کہ مسلمان پتاشا ہے جو پھوٹے گا اور بیٹھ جائے گا؟ یہ ہرگز نہیں ہونے والا ہے. ارے ہندوستان کا مسلمان صبح قیامت تک اس سرزمین کو اپنے سلطنوں سے آزاد کرتا رہے گا، قول و قول رسول کے نعرے گنگناتا رہے گا، حی علی الصلاح و حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتے رہے گا، ایمان کی بقا اور تحفظ کے لیے جان کے نذرانے پیش کرتا رہے گا، اور انہی علوم دینیہ سے اصحاب صفہ جیسے نونہان اسلام پیش کرتا رہے گا. کیونکہ ان بوریا کشیروں کا سجرہ ان علماء دیوبند سے میل کھاتا ہے کہ جن کے سامنے غدار انگریز نے اذیت کے اور حربے کو تجویز کیا، ان علماء نے ان کی تکالیف کو سہنا تو منظور کیا مگر ملک کے اسلام نہیں ہوئے اور اسلام کی صداقت و حقانیت کا ثبوت دیا. انہی میں سے حضرت مولانا احمد لاہوری علیہ رحمہ جب ان کو غدار انگریز نے محبوس کیا اور برت کی چٹان پر لٹا کر اوپر سے دبایا اور کہا احمد لاہوری بتا تیری ایمان کی کیا حالت ہے، حضرت نے فرمایا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، ایمان اس سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے. بندگی سے ہمیں تو ہے مطلب، ہم عذاب و ثواب کیا جانے. بندگی سے ہمیں تو ہے مطلب، ہم عذاب و ثواب کیا جانے. کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والا حساب کیا جانے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.